اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ العلق میں بتاتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ اور کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اسٹرینتھ کیا دی، الذی علم بالقلم، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں قلم سے سکھایا، قلم سے یعنی کہ لکھنا سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں سب آیات ہیں، ان میں انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان لفظ آیا ہے، تو اسی لیے اسکالرز نے ان الفاظ کو اکٹھا کیا، ان آیات کو اکٹھا کیا تاکہ انسان سے ریلیٹڈ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ علم سکھایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں سورہ رحمان میں ابھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی، وہ ہماری خود کی ایبلٹی تو نہیں ہے، اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قلم استعمال کرنا سکھایا، ہمیں یہ دنیا کے جو مختلف علوم ہیں یہ اللہ نے سکھائے ہیں جو ہم پہلے سے نہ جانتے تھے، ما لم یعلم، جو وہ پہلے سے نہ جانتا تھا انسان۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ، اللہ نے ہمیں ویکنیسز بھی دی ہیں، اسٹرینتھ بھی دی ہیں، تو ہم نے اب اپنی اسٹرینتھس کو کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو یہ ابھی جو ہم نے بات کی ہے، پہلی کیٹیگری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیسے کیا، پھر کس چیز سے بنایا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تخلیق کیا تو ہمارے اندر ویکنیسز رکھیں، اسٹرینتھ رکھیں، وہ کیا تھیں، قرآن پاک میں کیا ان کا ذکر آیا ہے انسان سے ریلیٹڈ۔ اور اب جو کیٹیگری نمبر 3 ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کوالٹیز بن کیا گئی ہیں، ہم کرتے کیا ہیں ایکچولی، اور ہماری وہ کیا خصلتیں ہیں، خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کیے جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا نہیں تھا لیکن ہم خود اس طرح کرتے جا رہے ہیں۔ وہ جو کوالٹیز آتی ہیں، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان بے شک قطورہ یعنی بہت زیادہ کترانے والا، بہت زیادہ کنجوس ہے، پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، دل تنگ ہے اس کا، بخیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک یہ کوالٹی بتاتے ہیں انسانوں کی، یعنی کہ یہ آپ کہ انسان آپ لوگ اس طرح کے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الکہف میں وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، اور ہے انسان ہر معاملے میں، بہت ساری باتوں میں، اکثر شیئن، اکثر چیزوں میں جھگڑا کرنے والا، جدل یعنی کہ بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا۔ اسی طرح سورۃ الیاسین میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے بارے میں جو آئی ہے آیت خصیم مبین، یعنی کہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے، بہت زیادہ، ہر چیز میں سیلف ڈیفینسز ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اپنا دفاع کرنے کے لیے لڑنے جھگڑنے پہ اتر آتا ہے، کبھی زبان سے اور کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کبھی ہتھیار اٹھا لیتا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے۔ پھر اسی طرح سورۃ العلق کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، ارآہ استغنی، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انسان سرکشی کرتا ہے اور سرکشی کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہو گیا ہے، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم آن آور اون ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا بنایا نہیں ہے بائی ڈیفالٹ، ہم ایسے خود بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو بتا رہے ہیں، قرآن پاک میں مینشن کر رہے ہیں مختلف آیات کے اندر۔ سورۃ العادیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ جو باتیں یہ ہم نے خود اب کر لی، اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان انتہائی ظلومن، یعنی کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، اما شاکرن، ان گریٹفل ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہلون، سورۃ المعارج میں جیسے دیکھا کہ بے صبرہ ہے، اینکشیس ہے، ہر وقت پریشان اور ریسٹلیس رہتا ہے۔ تو جزوان یعنی کہ گھبرا جانے والا، ایجیٹیٹڈ، بے چین، ہر وقت پریشان رہنے والا کہ کبھی ایک مسئلہ حل ہوا ہے اس کو انجوائے کرنے کے بجائے نیکسٹ پرابلم اپنے حواس پہ سوار کر لی ہے۔ تو یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان اور خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ وہ ٹریٹس ہیں یا کوالٹیز ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں مینشن کی۔ پھر نمبر 4 ہے کہ انسان کی ریئیکشنز، ہیومن بینگز کے، انسان کے ریئیکشنز، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے یا ان کو تکلیف ملتی ہے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مینشن کیا ہے، بہت لمبی آیات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی پریشانی چلی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کی عاجزی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو بھول کر واپس اپنی عیش کی زندگی میں آسانی جو اس کی آئی ہے اس میں گم ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر جب کوئی اور ٹیسٹ آتا ہے پھر دوبارہ کمپلین کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے،
انگریٹفلنس کا. پہلے وہ انگریٹفل ہوتا ہے، ناشکرہ ہوتا ہے، اور تو جب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کچھ دیا نہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے دیتے ہیں، آسانی دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر دوبارہ ناشکری شروع کر دیتا ہے. تو سورۃ المعارج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر کہ جب اس تک کوئی برائی پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور واذا مس الخیر منوعا، اور جب اس پر کوئی خیر یا کوئی آسائش پہنچتی ہے تو وہ منع کرنے والا یعنی کہ بخیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ کیا کرتا ہے وہ، جب ایک انسان پہ کوئی برائی آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب اس پہ کوئی خیر کا وقت آتا ہے تو وہ تنگ دل ہو جاتا ہے. تنگ دل کس چیز پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ شکر گزاری میں تنگ دل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اس طرح شکر نہیں ادا کرتے. پہلے کہتے ہیں کہ ہم منتیں کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری ملتی تھی، کچھ بھی ملتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی بھی ریلیف پہ، کسی بھی آسانی پہ فوراً سجدہ شکر ادا کرتے تھے. اور سجدہ شکر کا بہت آسان طریقہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سجدہ شکر جہاں بھی کھڑے ہیں، اللہ کی زمین پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کوثر عطا فرمائی، اس میں آپ کی جگہ بس پاک ہونی چاہیے. آپ اس پاک جگہ پہ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. سجدہ شکر کے لیے آپ کو کوئی خاص کلمات نہیں کرنے، آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں اس سجدے میں. آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، آپ خشوع ہیں، آپ فوراً سجدے میں گر جائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کسی بھی زبان میں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. سوچئے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی فارمیلٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو، کسی منسٹر کے پاس جانا ہو، ان کو چھوڑیں، آپ نے اپنی کسی فرینڈ کے پاس جانا ہو تو آپ کتنا تیار ہوتے ہیں، سب کچھ اپنی لوازمات کرتے ہیں، اپنی فارمیلٹیز کرتے ہیں، ساری چیزیں ٹپ ٹاپ. لیکن جب آپ نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور وہ بھی سجدہ شکر کے لیے، مطلب یہ بات بہت گہری ہے کہ سجدہ شکر کے لیے آپ سنت سے یہ بات ثابت ہے، آپ ریسرچ بھی اس پہ کر سکتے ہیں کہ آپ سجدہ شکر کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اسی وقت وہیں پہ ہی پاک جگہ کے اوپر سجدہ ریز ہو سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. کوئی خاص اس کے لیے دعا نہیں ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ کا اپنی زبان میں رو کر پیار سے دعا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمیں بتائی ہے کہ جب اس پہ تکلیف آتی ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے، پکارتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈینائل پہ چلا جاتا ہے. ڈینائل یعنی کہ انکار کرنے لگتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری تکلیف نظر نہیں آ رہی. میں نے خود دیکھے ہیں اس طرح لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری یہ بس ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا آزمائے گا، میرا ہی گھر ملا ہے، وائی می. تو اس طرح کے ہم میٹیریلسٹک کویسچنس کرتے ہیں، اور ہماری جو اسپریچویلٹی ہے، روحانیت ہے، وہ ہم نے میٹیریلزم کے ساتھ کر دی ہے کہ ہمارا کوئی میٹیریل لاس ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روحانی لاس کتنا ہو رہا ہے. ہمارا جب روحانی لاس ہوتا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ چلو آج کے دن اگر ہماری تلاوت نہیں ہو سکی، آج ہم نے کوئی سیشن سننا تھا، کوئی لیسن لینا تھا، کوئی اگر کلاس لی ہوئی ہے، اگر وہ مس ہو گئی ہے، تو ہم اس طرح اس کا اتنا رنج محسوس نہیں کرتے ہیں جس طرح اگر ہمارا کوئی میٹیریل لاس ہو جائے. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارے ایگزامس کلیئر ہوتے جائیں، ہم اپنے ہاؤس کی ایکسٹینشن کر لیں، ایکسٹرا پراپرٹی بنا لیں. لیکن بس اس کی وہی بات ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں چیزیں، یہ جو ہماری میٹیریلزم کی طرف دوڑ ہے، یہ ہمیں خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں. پھر کیٹیگری نمبر 5، ریلیشن شپ انسان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور سورۃ اللقمان میں، سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ الاحقاف، مختلف جگہیں ہیں، صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہمیں بتایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے. تو وہ آیات میں سے صرف ایک دو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کوٹ کر دیتی ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں کہتے ہیں آیت نمبر 8 کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اسی طرح ایک جگہ آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو کیسے، احسان کے ساتھ. اب یہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی والا احسان ہے. عربی میں احسان کا مطلب ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے حسن، حسن یعنی کہ اچھائی، حسن سلوک
اچھا پن، تو ماں باپ کو بہت خوبصورت طریقے سے ٹریٹ کرنا، کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، ان کو میموری لاس بھی ہوتا ہے، وہ ایجیٹیٹ جلدی ہو جاتے ہیں، وہ باتوں کو اونچا سننے لگ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہماری، کیونکہ ہماری جنریشن ڈفرینس ہوتا ہے، ان کو ہماری جنریشن کا کانسیپٹ یا بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم اپنے طریقے سے انہیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اچھا سلوک کرو، گڈنس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کیوں کہا؟ کیونکہ جب ہم انسان جن کے بچے ہوتے ہیں، کڈز جو ہوتے ہیں نا، بیبی ہوتا ہے، ٹوڈلر ہوتا ہے، تو اتنے لوگوں میں ہم اپنے والدین کو پہچانتے ہیں، ہمیں خاص کر اپنی ماں کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو جب ہم پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے پیرنٹس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس کیا ہیں؟ ہمارے گارڈینس ہیں، وہی ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہی ہمارے پرووائڈرز ہیں، ہمیں کھانا لے کے آنا، ہمارے کھانے پینے، صفائی، ہماری پروٹیکشن، سیفٹی کا کرنا، ہمیں پالنا، ہماری مینٹل گروتھ کے لیے ہمیں پارکس میں لے کے جاتے ہیں، اچھی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، ہمیں گفٹس لے کے دیتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمارے اوپر ان کے پورا اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا سب کچھ اسپینڈ کرتے ہیں پیرنٹس۔ تو یہ چیز ہے، یہ جب چیز ہم دیکھتے ہیں ہم بچے، تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں ہمارے لیے، ہمارے دل میں ہمارے پیرنٹس کے لیے محبت پیدا کرتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر پھر اچھائی ہے نا اپنے والدین کی اچھی آتی ہے، پھر جب ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اٹ از اللہ، جس اللہ نے ہمارے لیے ہمارے والدین کو ہماری زندگی میں لے کے آئے اور ان کو ہماری فیملی کا حصہ بنایا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے اوکے، تو اب پکچر بڑی ہو گئی ہے، اس پکچر میں ہمارے والدین کے ساتھ یہ پکچر بہت بڑی ہے، یہ جو فیملی فوٹو فریم ہے نا جس میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے سبلنگس ہیں، ایکچولی یہ فریم بہت بڑا ہے، یہ فریم اتنا بڑا ہے کہ اس فریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی، اور ہماری زندگی میں یہ بہن بھائی، یہ والدین، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھے ہیں۔ جب یہ چیز آتی ہے تو ہمارے اندر کیا کوالٹیز آتی ہیں؟ احسان آتا ہے اور شکر آتا ہے، اور اس احسان اور شکر سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کا بھی احسان مانتے ہیں، اب یہ اردو والا احسان ہے، یعنی کہ ہم ان کے لیے ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم ان کو شکر گزار ان کے بنیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس پہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اس طرح جب ہم لوگ میچور ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پہلے ہم ان پہ ڈپینڈنٹ تھے، اب ہم جو ہیں ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم ان کے شکر گزار تھے، انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا بڑا کیا، اس کے بعد اب ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اب ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، شکر کرنا ہے ان کا اور احسان کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو جہاں ہر جگہ مینشن کیا، وہاں پہ پرٹیکولرلی انسان کو یہ خاص وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ورنہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ لاس میں ہے، وہ خسر میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، وہ انسان جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، روڈ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا اور ایک سٹیپ اوپر گئے۔ تو جب یہ 3 دفعہ آمین کہہ لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کس بات پہ کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور وہ جس کی معافی نہیں ہوئی، جس کی مغفرت نہیں ہوئی، جس نے رمضان کے روزے پائے اور اس نے وہ روزے نہ رکھے، تو وہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو گیا اور اس کی معافی نہیں ہوئی، تو یعنی کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کو عزت نہ دی، ان کو تکریم نہ دی، تو وہ شخص برباد ہوا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوا، جہنم رسید ہوا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بار جبرائیل نے کہا کہ
وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور ان پہ صلوات نہیں بھیجی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا، وہ شخص برباد ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، تو وہ یعنی کہ جہنم میں گیا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، حدیث یہ تھی صحیح حدیث۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ وہ انسان جو اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، جھڑک دیتا ہے ان کو غلط بات کے اوپر، تو وہ شخص جو ہے خسارے میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس سے ریلیٹڈ کیسے کیا، کیونکہ جو انسان پیرنٹس کا اپنا شکر گزار ہوگا وہ پھر ریئلائز کرے گا کہ مجھے اب اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ پھر انسان کا ریلیشن شپ، یہ لاسٹ کیٹیگری ہے، کیٹیگری نمبر 6، جس میں ہیومن بینگز کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قیامت کے ساتھ۔ اور وہ قیامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے والا ہے خوب تکلیف اٹھا کر، ملاقات کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، تو نے ملنا ہے اپنے رب سے بہت تکلیف اٹھا کے، یعنی کہ دنیا میں اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے نا، ہم نے بہت تکالیف کاٹ کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری یہ ملاقات ہونی ہے، یہ اتنے آرام سے جو ہے ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ الزلزال کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آئے گا قیامت کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الزلزال وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین زلزلے سے دہلا دی جائے گی اور وہ اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان اٹھے گا، قبروں سے اٹھے گا، انسان کہے گا گھبرا کے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا، یعنی کہ زمین کو کیا ہو گیا، میں اتنے سالوں سے سویا ہوا تھا۔ انسان تو یہی سوچے گا نا میں ابھی سویا، میں تو نیپ کر رہا تھا، میں آدھا گھنٹہ سویا ہوں، وہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا زمین ہلنے لگی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی نہیں سویا، اس کو 3 گھنٹے نہیں ہوئے، 4 گھنٹے نہیں ہوئے، وہ کئی سو سال، کئی ہزار سال سے سو رہا تھا اس زمین کے اندر، تو وہ انسان پریشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ججمنٹ ڈے کے بارے میں ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اللہ کی طرف بہت مشقت کر کے پہنچنا ہے اس دن، اس روز حشر، اور جب ہم اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو ہم گھبرائے ہوئے اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ زمین اتنے زلزلے اور ہچکولے کیوں کھا رہی ہے، ہو کیا رہا ہے۔ انسان بھاگم بھاگ پریشانی میں اٹھے گا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وہ ادھر ادھر بھاگے گا، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ القاریہ میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ انسان اس دن، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ناس کہا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے پتنگے ایک دوسرے میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں جیسے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں گھبراہٹ کے اندر، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کس ڈائریکشن میں جانا ہے انسانوں نے۔ لیکن یہ جو سورۃ الانشقاق کی آیت ہے کہ یا ایھا الانسان انہ کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو نے اپنے رب کی طرف بہت تکلیف اٹھا کے، بہت زیادہ مشقت اٹھا کے اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے، یہاں پہ انسان آیا۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کہ جب انسان اٹھیں گے قیامت کے دن، تو انسان ایک ایک انسان، یعنی کہ جب اللہ انسان کہہ رہا ہے نا، تو ایک ایک انسان اپنی قبر سے اٹھے گا گھبرا کے، اور وہ کہے گا ما لہا، یہ کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا، حیرت سے آنکھیں جس کو کہتے ہیں وہ بلنک کرنا ہم انسان بھول جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا ذرہ برابر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی پریورٹیز کو سیٹ کر سکیں، ہم اپنے وقت کو بچا سکیں، اس کو اچھے کاموں میں لگا سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ وقت کی بات ہو رہی ہے، نقصان کی بات ہو رہی ہے، اور انسان کی، یہ تینوں چیزیں، وقت، انسان، خسران یا خسارہ یا نقصان، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ اس سورہ کا تھیم ہے، یہ اس سورہ کا مقصد ہے اللہ کا ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ ہم نے اپنا وقت کس چیز میں استعمال کیا۔ جوانی تھی، جوانی کیا ہم نے یہ رکھ لی کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے ہم قرآن کا کورس کر لیں گے، اس وقت سمجھ لیں گے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ہماری ایج ہو گئی ہے، وہ ارلی لرننگ کی ایج تھی، ترجمہ آتا ہے اتنا ہی انف ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو تمہارا می ٹائم تھا اس میں تم نے بیٹھ کر اپنے ڈرامے دیکھے، اس میں تم نے فضول قسم کی فون کالز لیں، تم نے واٹس ایپ کیا، تم نے سوشل میڈیا، تمہارے پاس اتنی ڈسٹریکشنز تھیں، تم لوگ
نو آفینس ٹو اینی ون، میں ایک ویسے جنرل بات کر رہی ہوں کہ تم لوگ کوکنگ میں، کچن میں، بیکنگ میں، ڈیکوریشن، سیلف پروجیکشن، ان چیزوں میں اتنے بزی تھے کہ تم لوگوں کو اپنے لیے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ تم لوگوں کا وقت کس چیز میں لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھیں گے، مال کہاں سپینڈ کیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنی انرجیز ہم نے کہاں سپینڈ کی، جو اللہ نے ہمیں یہ برین دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس برین میں ہم نے کس چیز کو سٹف کیا، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ہم ٹائپنگ کرتے رہیے کہ اللہ کے لیے ہم نے کوئی ٹائپنگ کی، کیا ہم نے کوئی تبلیغ کا کام کیا، جتنا نالج ہمارے تک آیا کیا ہم نے وہ نالج آگے لوگوں تک فارورڈ کیا۔ تو وقت کے بارے میں ہمارا بہت سخت سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب ہر نعمت کے بارے میں اس دن پوچھیں گے نا، سب سے بڑی جو نعمت ہے، جو ہماری زندگی ہے نا، یہ وقت ہے۔ کیونکہ جب ہم لوگ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اسی وقت ہمارا موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی والدہ کے رحم مادر میں ہوتے ہیں، اپنی مدر کی وومب میں ہوتے ہیں، اسی وقت انسان کی زندگی، اس کا رزق، اس کی قسمت اور اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے وہ لکھ دیتے ہیں اس وقت اللہ کی اذن سے، جو اللہ نے انہیں بتایا ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارا کویسچن بہت اسٹرانگ ہے کہ ہم نے اپنا جو ٹائم تھا وہ ہم نے اپنی ایفرٹس کن چیزوں میں لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا بہترین مصرف جو ہے، بہترین ہم اس کا استعمال کر سکیں، اور جو دنیا والوں نے ایک فیک قسم کے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں سکسیس کے اور لاس کے، اس سے اوپر اٹھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ بہت مختلف ہے۔ اب ہم یہی دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھی ہیں انسان کی، یہ 6 کیٹیگریز ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں قرآن پاک میں انسان کا مینشن کر کے کہ ہمیں کیسے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے ہمارے اندر ویکنیسز کیا رکھی ہیں، اسٹرینگس کیا رکھی ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ اصل میں اللہ نے تو ہمیں ایسا نہیں بنایا تھا، لیکن خود ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ جھگڑالو ہیں، جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں، ریسٹلیس ہیں، ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ایموشنل امپلسو ہو جاتے ہیں جذباتی ہو کر۔ تو یہ چیزیں ہمیں لاس میں لے کے جا رہی ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ غم کے وقت اور غصے میں، غم کے اور پریشانی کے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ریلیف ملتا ہے، اچھا وقت ملتا ہے، پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں پیرنٹس کا ریلیشن شپ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے، وصیت کی ہے قرآن پاک میں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں اور تمہارے والدین ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہارے والدین کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا تو تم جنتی ہوگے، اور اگر والدین کے ساتھ سلوک برا ہوگا تو تم لوگ جہنم رسید ہو سکتے ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن کے ساتھ اللہ نے ہمیں ریلیٹ کر کے انسان کی پوری یہ ہماری ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں نا، کسی ایک سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں ہم، ایون کوئی بھی بایولوجی پڑھتے ہیں تو ہم ایک سبجیکٹ کو جب کمپلیٹلی پڑھتے ہیں تو ہم اس میں وہ ہر اینگل سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے انسان کو اسٹڈی کیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں انسان کو کس طرح پکچر بنائی ہے انسان کی۔ تو یہ اور اب چلتے ہیں اس کے آڈیو میسیج کے اینڈ کی طرف کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا سٹینڈرڈ کیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کا جو سٹینڈرڈ ہے نا گڈنس کو جج کرنا کا، اچھائی کو، وہ ہم انسانوں سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے علاوہ ان لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور وہ نیک لوگ تھے۔ وہ نیک لوگ کون تھے؟ ذوالقرنین کا ذکر آیا قرآن پاک میں، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اسی طرح فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کے خبر دی کہ فرعون تمہارے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں، یہاں سے فوراً کسی اور جگہ چلے جائیں۔ تو وہ شخص، یا قرآن پاک میں اس طرح کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر ہڈن ورڈز میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نبی نہیں تھے۔ جیسے حکیم لقمان کا بھی ذکر آتا ہے تو وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا اچھائی کو دیکھ کے، ان کی حکمت کو دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اب اس صورت سے ریلیٹڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر میں جو اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتائیں گے 4 جو چیزیں ہیں نا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ چیزیں منیمم کرائٹیریا ہے، منیمم سٹینڈرڈ ہیں جنت میں جانے کے لیے، منیمم۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اس ایگزامپل سے سمجھیں کہ ٹیچر اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاتا ہوں کہ جس سے آپ لوگوں کا فیل نہیں ہوں گے آپ، ٹھیک ہے، جس سے آپ لوگوں کا گریڈ ایف نہ آئے۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایسی
ٹپ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا گریڈ ایف یعنی کہ آپ فیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا گریڈ اے آئے گا. گریڈ اے سکسیس ہے نا, A+A سکسیس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں اس صورت میں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے سٹینڈرڈ نہیں ہے سکسیس کا. اللہ کا سٹینڈرڈ سکسیس کا بہت اونچا ہے. وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو سورۃ المؤمنون میں ملے گا. وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے, وہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ جو اللہ ہمیں سٹینڈرڈ بتا رہے ہیں نا قرآن پاک میں, یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ فیل نہ ہوں, آپ لوزر نہ بنیں, آپ خاسر نہ بنیں, آپ نقصان میں نہ جائیں. اپنے آپ کو صرف نقصان سے باہر نکالنے کے لیے نا یہ طریقہ ہے. مثلا فار ایگزامپل ایک شخص ڈوب رہا ہے تو اس شخص کو پانی کی جو گہرائی ہے اس ڈوبے ہوئے وہ جس میں مر جائے گا ڈیپتھ میں, اس ڈیپتھ سے نکالنے کے لیے کہ وہ سرفیس پانی کے سرفیس تک آ جائے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا ان 4 چیزوں کو پکڑ کے, آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ اس سرفیس تک آ جائے. پھر وہ شخص ساحل یعنی کہ جنت جو ہے اس کی, یعنی کہ وہ ساحل تک آئے گا تبھی وہ کامیاب ہے نا, تبھی وہ اصل میں فلاح پانے والا ہے. ساحل تک کیسے آنا ہے, وہ ریئل سکسیس ہے. اللہ تعالیٰ صرف اس سورہ میں جو 4 چیزیں بتا رہے ہیں وہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے نہیں ڈوبنا, اگر آپ نے جہنم میں نہیں جانا, اگر آپ نے اپنے آپ کو خسارے سے نکالنا ہے, اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گریڈ ایف آئے, تو آپ نے ان 4 چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم چیز یہ ہے, منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے کلمہ شہادت کہنا ہے. تو اسی طرح یہ سورہ جو ہے ہمیں منیمم ریکوائرمنٹ بتا رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لاس سے, جس لاس کا اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, جس نقصان کا اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں. تو اس لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں باقی جگہ پہ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں مینشن کر رہے ہیں, الذین آمنو اور عاملوا الصالحات, لیکن اس سورہ میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتائی ہیں یہ اب انشاءاللہ ہم کھول کے ہر ایک لفظ کی تفسیر میں جائیں گے, اور وہ زیادہ ٹائم لے گا, لیکن جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل طور پہ سنیں گے, اگر آپ پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں تو پوائنٹس نوٹ کرنا بھی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اب جیسے لفظ عصر ہے تو اس کے بہت سارے میننگز ہیں. جب آپ ان کو لکھ لیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک نئی چیز لرن کی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر بنائی ہے جو کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم ایک چیز سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. جب ہم ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھ لیتے ہیں نا, اور ہم نے قرآن پاک سامنے کھولا ہوتا ہے, تو وہ اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے ہم پہ کہ وہ چیز ہماری میموری میں ریٹین رہتی ہے. تو اگر آپ پوائنٹس لکھ لیں گے اور ان پوائنٹس کو بے شک اپنے قرآن پاک میں ایک بک مارک بنا لیں, یا آپ کی اگر کاپی ہے ایک نوٹس کا جرنل ہے, آپ اس جرنل میں لکھ لیں کہ عصر کے کیا معنی ہیں, صبر کے کیا معنی ہیں, خسر کے کیا معنی ہیں. اللہ تواصوا بالحق جو ہم کہتے ہیں یہ اتنا ایزی ہے بھئی, حق بات بتانی ہے, بس سچی بات بتانی ہے, وتواصوا بالصبر, اور ہم لوگوں کو کہہ دیں ان اللہ مع الصابرین, بس صبر کرو. نہیں, یہ بہت ڈیپر میننگز ہیں ان کے. ہم نے خود بھی صبر کرنا ہے, لوگوں کو بھی کروانا ہے, لوگوں کو بھی ہیلپ کرنی ہے. وہ کس طرح ہے, تو اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو آپ لکھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ جو ہے یہ چیز انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے وہ فائدہ دے گی. تو یہ جو تھا ہم لوگوں کا جو ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا بتایا ہے پورے قرآن پاک میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کا کس طرح ذکر کیا ہے قرآن پاک میں, اور اللہ کا سٹینڈرڈ کیا ہے ججمنٹ کا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وقت کو ایک وٹنس بنا کے لائیں گے, ایک گواہ ہوگا ٹائم کو. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ ایک فزیکل فارم دے دیں گے, جو قرآن پاک کو ترجمے اور تدبر کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا, جو اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا, جو اس کا حافظ ہوگا, اس کو وہ اللہ تعالیٰ وہ آئے گا قرآن پاک, اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ نہیں یہ مجھے دنیا میں یاد کرتا تھا, میں اس کو آپ جنت میں وہ لے جائے گا اس کو قرآن پاک. اور اسی طرح جہنم, وہ شخص جو قرآن پاک کا دنیا میں تارک تھا, دنیا میں نہیں پڑھتا تھا, تو وہ قرآن پاک اس کو جہنم تک چھوڑ کے آئے گا. آپ یہ دیکھیں, یہ حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے. تو اسی طرح وقت کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے لے کے آئیں گے, کیونکہ وقت چشمدید گواہ ہے. وقت نے دیکھا ہے, ہمیں وقت نظر نہیں آتا, یہ ہماری سینسز کی کمی ہے کہ ہم وقت کو نہیں دے سکتے, لیکن اللہ نے وقت کو چشمدید گواہ بنا کے ہمارے لیے لے کر آنا ہے کہ اس نے دیکھا ہے ہمارا زوال, اور ہم نے کیا کیا حرکتیں کیں, کیا کیا ہمارے اعمال تھے.